السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی 19ویں رات آپ سب کا مبارک ہو۔ سورہ الکہف کے تعارف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس سورہ میں 3 قصے اور 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قصہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، قصہ اصحاب کہف کا۔ اب ہم لوگ 3 مثالوں میں سے جو پہلی 2 مثالیں تھیں، اس میں دولت مند مشرک اور فقیر مسلم کی مثال، ہم اب وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ، اور بیان کیجئے، لہم، ان کے لیے، مثلاً، مثال، رجلینی، 2 آدمیوں کی، جعلنا، بنایا ہم نے، لأحدہما، ان دونوں میں سے ایک کے، جنتینی، 2 باغ، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما، اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، بنخل، کھجور کے درختوں سے، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، بینہما، درمیان ان دونوں کے، زرعا، کھیت، کلتا، دونوں، الجنتینی، باغوں نے، آتت، دیا، اکلہا، پھل اپنا، ولم، اور نہ، تظلم، کمی کی، منہ، اس میں، شیئاً، کچھ بھی، وفجرنا، اور جاری کر دی ہم نے، خلالہما، ان دونوں کے بیچ، نہراً، ایک نہر، وکانا، اور ہوا، لہو، اس کے لیے، ثمرٌ، پھل، فقولا، تو اس نے کہا، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، وہوا، جب کہ وہ، یحاورہ، وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا، میں، اکثر، زیادہ ہوں، منکا، تجھ سے، مالاً، مال میں، واعز، اور زیادہ عزت والا ہوں، نفراً، جتھے میں، ودخل، اور وہ داخل ہوا، جنتہ، اپنے باغ میں، وہوا، اس حال میں کہ وہ، ظالم، ظلم کرنے والا تھا، لنفسہ، اپنی جان پر، قالا، کہنے لگا، ما، نہیں، اظن، میں گمان کرتا، ان، کہ، تبیدا، برباد ہوگا، ہذہ، یہ، ابداً، کبھی بھی، وما، اور نہیں، اظن، میں گمان کرتا کہ، الساعۃ، قیامت، قائمۃً، قائم ہونے والی ہے، ولئن، اور البتہ اگر، رددت، میں لوٹایا گیا، الی ربی، طرف اپنے رب کے، لاجدن، البتہ میں ضرور پاؤں گا، خیراً، بہتر، منہا، اس سے، منقلبا، لوٹنے کی جگہ یا انجام۔ تفسیر۔ یہاں آیت نمبر 32 سے دولت مند مشرک اور فقیر مسلم کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کے ذکر کے بعد جو بوجہ تکبر کمزور اور مسکین مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور اپنے مال و دولت اور حسب و نسب پر بہت فخر کرتے تھے، 2 آدمیوں کی مثال بیان فرمائی ہے، جن میں سے ایک شخص کے انگوروں کے 2 ایسے باغ تھے جنہیں کھجور کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور ان کے درمیان کھیتیاں بھی تھیں۔ تمام درخت اور کھیتیاں نہایت عمدہ نسل کی تھیں اور خوب پیداوار دیتی تھی، اسی لیے فرمایا، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے اور کسی کی پیداوار میں ذرا کمی نہ رہتی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک ندی جاری کر رکھی تھی، یعنی اسی میں ادھر ادھر ندیاں بھی رواں دواں تھی، وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے پھل تھے۔ ثمرن کا لفظ یہاں مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد پھل ہی ہیں، اور یہی معنی زیادہ قرین صواب ہیں، یعنی یہی زیادہ سچا معلوم ہوتا ہے، اور دوسری قرات سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے جو یہ ہے، وَكَانَ لَهُ ثُمْرٌ، یعنی اس قرات کے مطابق سا پر ضمہ اور میم ساکن ہے، اور اس طرح یہ ثمرتن کی جمع ہوگی جیسے خشبتن کی جمع خشبن آتی ہے۔ دوسرے قراء نے اسے ثمرن، سا اور میم کے فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے۔
آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں، جہاں پر مالدار فاسق و فاجر کا فخر و غرور کرنا اور اتراتے ہوئے باغ میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ فرمایا فقالا، یعنی ان دو باغوں کے مالک نے کہا، لصاحبہ وہو یحاورہ، اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے، اس سے لڑائی جھگڑا کرتے اور فخر و غرور کا اظہار کرتے ہوئے کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور مجمع میں زیادہ معزز ہوں، یعنی میرے پاس تیری نسبت مال اور اولاد زیادہ ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ایک فاجر و فاسق انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو اور پارٹی کے اعتبار سے اسے عزت زیادہ حاصل ہو۔ یعنی جو انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس مال و دولت ہے اس کی بہت زیادہ کثرت ہو اور زیادہ مال ملتا رہے اور لوگوں میں اس کی مقبولیت ہو، بھلے جھوٹی شہرت ہی کیوں نہ ہو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ وہ کفر، سرکشی، تکبر، فخر و غرور اور آخرت کا انکار کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہا، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، بولا کہ میرا تو یہ خیال نہیں کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا، یعنی کہ یہ باغ۔ وہ اپنے کھیتوں، درختوں، پھلوں اور ان میں رواں دواں نہروں کو دیکھ کر فریب زدہ ہو گیا اور گمان کرنے لگا یہ کبھی بھی فنا اور تباہ و برباد نہ ہوں گے، اور اس کا یہ گمان فاسد اس کی قلت عقل، ضعف یقین، دنیا کی زندگی اور زینت پر اعجاب اور آخرت کے انکار کا نتیجہ تھا۔ اس لیے اس نے کہا، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت آئے گی، یعنی قیامت کبھی بھی برپا ہوگی۔ آگے وہ کیا کہتا ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا تو میں یقیناً اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا، یعنی اس باغ سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا۔ یعنی اگر آخرت واقعی برپا ہوئی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہوا تو وہاں میرے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا مقام ہوگا، کیونکہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز نہ ہوتا تو وہ مجھے یہ باغات عطا نہ کرتا، جیسا کہ سورہ السجدہ میں آتا ہے کہ اور اگر مجھے میرے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لیے اس کے پاس بھی بہتری ہی ہوگی۔ سورہ مریم میں آتا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری نشانیوں کا کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ملے گا، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ کو گویا اس نے قسم دیتے ہوئے کہا۔ یہ آیت کریمہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جیسا کہ اپنے مقام پر اس کی تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکثر دولت مندوں کا حال ہوتا ہے وہ بالکل اس شخص کے جیسا ہی ہوتا ہے، جن کے پاس بہت دولت ہوتی ہے وہ اپنی مال کی کثرت کا اظہار ضرور کرتے ہیں، وہ اس پہ تکبر لازم کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اور مال ملنے کی اور دنیا میں جھوٹی سچی جس طرح کی بھی ان کو شہرت ہے، ان کو بس دنیا میں مقبولیت، لوگوں میں مقبولیت چاہیے۔ اور یہ بہت کمظرفی کی علامت ہے کہ انسان مال کا سہارا لے کر کسی بھی فوقیت کا اظہار کرے، تکبر کا اظہار کرے کہ میں تو بہت زیادہ دولت مند ہوں۔ اور ویسے بھی جو مال ملتا ہے، مال کا سب سے بڑا دھوکہ ہی یہی ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، اس لیے مجھے اتنا مال دے رکھا ہے، اور جب دنیا میں اتنا دے رکھا ہے تو آخرت میں بھی اللہ مجھے اور دے گا۔ حالانکہ یہ مال تو امتحان ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا لاڈلا ہے اور اس لاڈلے پن میں وہ مزید سرکشی میں بڑھتا جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جن کو مال و اولاد کی کثرت ہے اس پہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ کے پیارے ہیں، بلکہ یہ امتحان ہے۔ اور مال و دولت کی کثرت ہرگز بھی آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرتی ہے۔ اللہ کو قریب کرنے والے جو اعمال ہیں، اللہ کے قریب وہی اعمال کریں گے۔ چلیے آج کی ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن
الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا